شادی کے 6 ماہ بعد مدیحہ حاملہ ہوئی تو سفیان واپس دبئی چلا گیا کہ اب اس کی ٹینشن ختم ہو گئی اور وہ آرام سے کام کرے گا۔ لیکن سفیان کے جانے کے بعد گھر والے مدیحہ سے کام اور کھانے بنوانے لگے اور وہ سارا دن اسی کاموں میں لگی رہتی۔ رمضان کا مہینہ تھا اور ڈاکٹر نے بیڈ ریسٹ دی تھی، لیکن 15 لوگوں کی افطاری بناتے ہوئے وہ گر گئی اور ڈاکٹر نے کہا بچہ ضائع ہو گیا ہے۔ تو ساس نے سفیان سے کہا کہ مدیحہ نے ایبارشن کروا دیا ہے، اسے طلاق دے دو۔ لیکن اگلے ہی دن سفیان آ گیا تو 15 لوگ ٹیبل پر بیٹھے مزہ اڑا رہے تھے اور مدیحہ فرش پر بیٹھی۔ سفیان، آج مجھے طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، چکر آ رہے ہیں اور بہت کمزوری محسوس ہو رہی ہے اور دل بھی بہت خراب ہو رہا ہے، کچھ کھانے کو دل نہیں کر رہا۔ مدیحہ نے اپنا سر دونوں ہاتھوں سے تھامتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا تو سفیان ایک دم گھبرا گیا۔ وہ فوراً اس کے قریب آیا اور اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، کیا ہوا تمہیں؟ تمہارا بی پی وغیرہ تو لو نہیں ہے نا؟ چلو ابھی ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، دیر کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی آواز میں پریشانی صاف جھلک رہی تھی۔ اس نے مدیحہ کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور اسے سہارا دے کر کمرے سے باہر لے آیا۔ مدیحہ کے قدم ڈگمگا رہے تھے اور چہرے کی زردی اس کی کمزوری کی گواہی دے رہی تھی۔ اماں نے جب انہیں اس حالت میں دیکھا تو فوراً بول اٹھیں، کیا ہوا اسے؟ سفیان نے جلدی سے جواب دیا، اماں مدیحہ کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، اسے چکر آ رہے ہیں اور بہت کمزور لگ رہی ہے، میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے جا رہا ہوں۔ اماں کے چہرے پر بھی فکر کے آثار نمودار ہو گئے اور وہ کہنے لگیں، میں بھی ساتھ چلتی ہوں، اکیلے کیسے سنبھالو گے؟ تینوں جلدی جلدی ہاسپٹل پہنچے۔ سفیان کے دل کی دھڑکن تیز تھی اور وہ بار بار مدیحہ کی طرف دیکھ کر اسے تسلی دینا چاہ رہا تھا کہ فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ڈاکٹر کے کمرے میں پہنچ کر معائنہ شروع ہوا، کچھ ٹیسٹ کیے گئے اور چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ڈاکٹر کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ ڈاکٹر نے خوشخبری سناتے ہوئے کہا، مبارک ہو مدیحہ، امید سے ہے، چکر آنا اور دل خراب ہونا اسی وجہ سے ہے، فکر کی کوئی بات نہیں ہے، یہ سب ابتدائی مہینوں میں نارمل ہوتا ہے۔ یہ سنتے ہی سفیان کی آنکھوں میں چمک آ گئی، اس کے چہرے پر بے ساختہ خوشی پھیل گئی۔ اماں نے بھی خوشی سے اللہ کا شکر ادا کیا۔ گھر میں نئے مہمان کی آمد کی خبر نے سب کی پریشانی کو خوشی میں بدل دیا تھا۔ ڈاکٹر نے مزید ہدایات دیتے ہوئے کہا کہ البتہ مدیحہ بہت کمزور ہے، ان کا بہت خیال رکھا جائے، انہیں مکمل آرام کی ضرورت ہے، بیڈ ریسٹ کروائیں، کھانے پینے کا خاص خیال رکھا جائے، طاقت کی دوائیاں باقاعدگی سے دی جائیں۔ اگر کمزوری دور ہو جائے گی تو بچے کی پیدائش آسانی سے ہو جائے گی اور زچگی کے وقت پیچیدگیاں پیدا نہیں ہوں گی۔ لیکن اگر صحت کا خیال نہ رکھا گیا تو آگے جا کر مشکل پیش آ سکتی ہے۔ سفیان نے ڈاکٹر کی ہر بات غور سے سنی اور سر ہلاتا رہا۔ اماں بھی بار بار تاکید کرتی رہیں کہ ہم پوری احتیاط کریں گے۔ ڈاکٹر نے پرچی لکھ کر دی اور ضروری ٹیسٹوں کی ہدایت کی۔ ہاسپٹل سے باہر نکلتے وقت سفیان کے قدموں میں ایک عجیب سی ہلکی سی مستی تھی۔ وہ بار بار مدیحہ کو دیکھ کر مسکرا دیتا اور کہتا، تم نے تو مجھے دنیا کی سب سے بڑی خوشی دے دی۔ مدیحہ شرما کر نظریں جھکا لیتی، لیکن کمزوری کے باعث اس کی مسکراہٹ مدھم تھی۔ گھر واپسی پر اماں نے راستے میں ڈھیروں مٹھائیاں خرید لیں۔ ان کا دل چاہ رہا تھا کہ یہ خوشخبری فوراً سب کو سنائیں۔ گھر پہنچ کر جب یہ خبر سنائی گئی تو اگرچہ کچھ چہروں پر مصنوعی مسکراہٹ تھی، مگر اماں کی خوشی دیدنی تھی۔ جیٹھانی اور نندوں کے چہروں پر ہلکی سی ناگواری جھلک رہی تھی۔ انہیں شاید یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ شادی کے صرف 6 ماہ بعد ہی مدیحہ ماں بننے والی ہے اور اب اس سے کوئی کام بھی نہیں لیا جا سکے گا۔ اب تک سفیان گھر پر موجود تھا، اس لیے وہ مدیحہ سے کوئی کام نہیں کروا سکی تھیں۔ وہ ہر وقت اس کے آس پاس رہتا تھا اور ذرا سی تھکن پر بھی اسے آرام کرنے کو کہتا تھا۔ اب جب کہ وہ حاملہ تھی تو بیڈ ریسٹ کا بہانہ بھی مل گیا تھا۔ جیٹھانی دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ مدیحہ تو آئی اور سیدھی ملکہ بن گئی، مگر اماں نے سب کو واضح ہدایت دے دیں کہ مدیحہ سے کوئی کام نہیں لیا جائے گا اور اس کا خاص خیال رکھا جائے گا۔ سفیان مدیحہ کو اکیلا چھوڑ کر جانے سے گھبراتا تھا۔ وہ بار بار سوچتا کہ اسے دبئی واپس جانا بھی ہے، مگر دل نہیں مانتا۔ اب اس کے دل میں ایک تسلی ضرور آ گئی تھی کہ چند ماہ بعد اس کا بچہ اس دنیا میں آ جائے گا تو مدیحہ کی تنہائی خود بخود دور ہو جائے گی۔
وہ بے فکر ہو کر روزگار کے لیے باہر جا سکے گا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ گھر میں ایک نئی مصروفیات مدیحہ کے ساتھ ہوگی۔ سفیان دبئی میں ملازمت کرتا تھا اور شادی کے سلسلے میں چھٹی لے کر آیا تھا۔ جب بھی واپس جانے کی بات کرتا تو مدیحہ کا چہرہ اتر جاتا، اس کی آنکھوں میں اداسی تیرنے لگتی اور وہ خاموش ہو جاتی۔ سفیان کو اس کی یہ ادا برداشت نہیں ہوتی تھی، اس لیے وہ اپنی چھٹی بڑھاتا جا رہا تھا، مگر اب حالات ایسے تھے کہ اسے واپس جانا ہی تھا۔ ذمہ داریاں بڑھنے والی تھیں اور آنے والے بچے کے لیے بہتر مستقبل کی تیاری بھی ضروری تھی۔ روانگی سے پہلے اس نے مدیحہ کو بہت سی تسلیاں دیں۔ اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا، تم اپنا خاص خیال رکھنا، وقت پر دوائی لینا، کھانا مت چھوڑنا چاہے دل نہ بھی کرے، اماں کی بات ماننا، میں جلد واپس آؤں گا۔ مدیحہ کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر اس نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ اس نے خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کی اور دل میں یہی سوچا کہ جب خدا نے ان کا رزق باہر رکھا ہے تو وہ اس کے فیصلے سے کیسے انکار کر سکتی ہے۔ ماہ رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ گھر میں سحری اور افطاری کی رونق تھی، مگر مدیحہ کی زندگی میں ایک نئی کیفیت شامل ہو چکی تھی۔ کمزوری کے باوجود اس کے دل میں ماں بننے کی خوشی ایک روشنی کی طرح جگمگا رہی تھی۔ سفیان دبئی روانہ ہو گیا تھا اور مدیحہ اس کی یاد کے ساتھ ساتھ اپنے وجود میں پلتی نئی زندگی کے احساس کو سنبھالے ہوئے تھی۔ اس نے اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہوئے دل کو مطمئن کر لیا تھا کہ سب کچھ اس کی رضا سے ہو رہا ہے اور وہی سب بہتر کرے گا۔ سفیان کے دبئی روانہ ہوتے ہی جیسے گھر کی فضا بدل گئی۔ وہی لوگ جو اس کے سامنے مدیحہ کے گرد منڈلاتے رہتے تھے اب اس سے نظریں چرانے لگے۔ پہلے 2-3 دن تو سب معمول کے مطابق رہا، مگر چوتھے دن ہی اماں نے صبح سویرے اس کے کمرے کا دروازہ زور سے کھٹکھٹایا۔ مدیحہ ابھی فجر کی نماز کے بعد تسبیح پڑھ کر لیٹی ہی تھی کہ آواز آئی، ابھی تک سو رہی ہو؟ گھر میں اتنے لوگ ہیں اور تمہیں آرام کی پڑی ہے، اٹھو اور سحری کے برتن سمیٹو۔ مدیحہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی، جسم میں پہلے ہی جان نہیں تھی، مگر اس نے چادر سنبھالی اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ سحری کے برتن پہاڑ کی طرح جمع تھے۔ جٹھانی نے طنزیہ انداز میں کہا، بیڈ ریسٹ ختم ہو گیا کیا؟ یہاں کوئی نوکرانی نہیں رکھی ہوئی؟ مدیحہ نے خاموشی سے برتن دھونا شروع کر دیے۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور متلی کی کیفیت بار بار سر اٹھا رہی تھی۔ اسے ڈاکٹر کی بات یاد آئی کہ مکمل آرام ضروری ہے، مگر یہاں آرام کا نام لینا بھی گناہ تھا۔ دن گزرتے گئے اور کام بڑھتے گئے۔ اب اسے صبح سحری بنانی ہوتی، پھر برتن سمیٹنے ہوتے، دن میں دوپہر کا کھانا تیار کرنا ہوتا اور شام کو 15 لوگوں کی افطاری کی تیاری۔ گھر میں اماں ابا، 2 دیور، ایک نند جٹھانی، ان کے بچے اور قریبی رشتہ دار اکثر جمع رہتے تھے۔ رمضان میں تو جیسے روز دعوت کا سماں ہوتا۔ افطاری کے وقت دسترخوان پر سموسے، پکوڑے، فروٹ چاٹ، دہی بڑے، شربت اور کئی قسم کے سالن رکھے جاتے، مگر مدیحہ کے حصے میں اکثر بچا کچا آتا۔ کبھی سے کہا جاتا، تمہیں تو ویسے بھی متلی ہوتی ہے، کم کھایا کرو۔ کبھی اس کی پلیٹ الگ رکھ دی جاتی جس میں صرف ایک روٹی اور تھوڑا سا سالن ہوتا۔ دوائیاں جو ڈاکٹر نے لکھی تھیں وہ بھی آہستہ آہستہ بند کر دی گئیں۔ اماں کہتی، اتنی مہنگی دوائیاں روز کہاں سے آئیں گی؟ ہم نے بھی بچے پیدا کیے ہیں، کبھی بیڈ ریسٹ نہیں کیا، یہ سب نخرے ہیں۔ مدیحہ دل ہی دل میں گھٹتی رہتی۔ وہ سفیان کو فون پر سب کچھ بتانا چاہتی تھی، مگر ہر بار اس کا لہجہ خوش رکھنے کی کوشش کرتی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ دور پردیس میں محنت کر رہا ہے، اگر اسے پریشان کیا تو وہ کام پر دھیان نہیں دے پائے گا۔ ایک دن جٹھانی نے صاف کہہ دیا، دیکھو تمہاری وجہ سے ہمیں بھی کام کرنا پڑتا ہے، اب اتنا لاڈ نہیں چلے گا، گھر میں رہنا ہے تو ہاتھ بٹانا ہوگا۔ اس دن مدیحہ کو تیز بخار تھا، اس کی کمر میں درد تھا اور پیروں میں سوجن، مگر اسے آٹے کی بوری اٹھا کر کچن تک لانے کو کہا گیا۔ وہ جیسے تیسے گھسیٹ کر لے آئی۔ پسینہ اس کے ماتھے پر موتیوں کی طرح چمک رہا تھا، آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھانے لگا۔ سحری کے وقت وہ چولہے کے سامنے کھڑی روٹیاں بنا رہی ہوتی، دھوئیں سے اس کی آنکھیں جلنے لگتیں اور متلی مزید بڑھ جاتی، مگر کوئی پرواہ نہ کرتا۔ اگر وہ ایک لمحے کو بیٹھ جاتی تو آواز آتی، کام ادھورا چھوڑ کر کہاں بیٹھی ہو، افطاری کی تیاری کرو۔ سب سے زیادہ کٹھن مرحلہ تھا 15 لوگوں کے لیے پکوڑے تلنا،
فروٹ کاٹنا، شربت بنانا، سالن پکانا، دسترخوان لگانا۔ کچن کی گرمی اور روزے کی حالت میں اس کا جسم جیسے جواب دے رہا تھا۔ ایک دن اس نے ہمت کر کے کہا، اماں مجھے بہت کمزوری لگ رہی ہے۔ ڈاکٹر نے آرام کا کہا تھا۔ اماں نے سخت لہجے میں جواب دیا، ڈاکٹر نے تو بہت کچھ کہا ہوگا، یہاں گھر چلانا ہے، ہسپتال نہیں بنانا۔ اگر اتنی ہی نازک ہو تو اپنے میکے چلی جاؤ۔ یہ سن کر مدیحہ چپ ہو گئی۔ میکے کا دروازہ ابھی اس کے لیے بند تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے ماں باپ کو اس کی تکلیف کا علم ہو۔ وہ سب کچھ اپنے دل میں سمیٹے ہوئے تھی۔ دن بدن اس کا وزن کم ہونے لگا، چہرہ زرد پڑ گیا، آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے گہرے ہوتے چلے گئے۔ اسے اکثر چکر آتے، مگر وہ دیوار کا سہارا لے کر کھڑی ہو جاتی۔ رمضان کا 20واں روزہ تھا۔ گھر میں خاص افطاری کا اہتمام تھا، کیونکہ رشتہ دار آنے والے تھے۔ صبح سے ہی کچن میں ہنگامہ تھا۔ جٹھانی نے فہرست تھما دی کہ آج یہ سب کچھ بنانا ہے۔ مدیحہ نے کمزور ہاتھوں سے سبزی کاٹنی شروع کی۔ چاقو اس کے ہاتھ سے بار بار پھسلتا۔ دوپہر تک وہ بمشکل کھڑی تھی۔ اماں نے آ کر دیکھا تو بولی، ابھی تک تیاری مکمل نہیں ہوئی؟ مہمان آنے والے ہیں۔ اس نے ہمت جمع کی اور کام تیز کرنے کی کوشش کی۔ چولہے کی تپش سے اس کا سر گھومنے لگا۔ اس نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کیں تو لگا زمین ڈول رہی ہے۔ افطاری سے کچھ دیر پہلے وہ پکوڑے تل رہی تھی۔ تیل کی کڑھائی کے سامنے کھڑے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اچانک اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، کانوں میں شور سا گونجا اور اگلے ہی لمحے اس کا جسم زمین پر آ گرا۔ کڑھائی الٹتے الٹتے بجی۔ جٹھانی چیخ اٹھی، اماں دوڑ کر آئیں۔ مدیحہ بے ہوش تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ سفید پڑ چکا تھا۔ ہڑبڑاہٹ میں اسے ہسپتال لے جایا گیا۔ ڈاکٹر نے معائنہ کیا، کچھ دیر بعد سنجیدہ لہجے میں کہا، ہم معذرت چاہتے ہیں، بچہ نہیں بچ سکا، شدید کمزوری اور زیادہ محنت کی وجہ سے مس کیریج ہو گیا ہے۔ یہ الفاظ مدیحہ کے کانوں میں ہتھوڑے کی طرح لگے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا جیسے کسی کھوئی ہوئی چیز کو ڈھونڈ رہی ہو۔ گھر واپس آتے ہی اماں کا لہجہ بدل گیا۔ انہوں نے فون اٹھایا اور سفیان کو کال کی۔ روتی ہوئی آواز میں بولی، تمہاری بیوی نے جان بوجھ کر ایبورشن کروا لیا ہے، ہمیں تو بتایا بھی نہیں، ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ ایسا قدم اٹھا لے گی۔ سفیان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اماں نے بات کو مزید ہوا دی، ہم نے تو اسے سر آنکھوں پر بٹھایا تھا، مگر اس نے ہماری عزت خاک میں ملا دی۔ تم فوراً آؤ اور اسے طلاق دو۔ سفیان ساری رات بے چین رہا۔ اگلے ہی دن وہ اچانک گھر پہنچ گیا۔ گھر کا منظر دیکھ کر وہ ساکت رہ گیا۔ ڈائننگ ٹیبل پر 15 لوگ بیٹھے مزے سے کھانا کھا رہے تھے، کہکے گونج رہے تھے، مختلف سالن اور ڈشیں سجی ہوئی تھیں، اور کچن کے دروازے کے پاس مدیحہ بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا جو شاید اس نے ابھی تک منہ تک نہیں پہنچایا تھا۔ چہرہ زرد تھا، آنکھیں سجی ہوئی تھیں، بال بکھرے ہوئے تھے۔ سفیان کا دل کانپ گیا۔ اس نے ایک نظر ٹیبل پر بیٹھے لوگوں کو دیکھا اور ایک نظر اپنی بیوی کو، جو دیوار سے ٹیک لگائے خاموش بیٹھی تھی۔ گھر میں اچانک خاموشی چھا گئی۔ سب کی نظریں دروازے پر کھڑے سفیان پر جم گئیں۔ مدیحہ نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی، دکھ اور ٹوٹا ہوا اعتماد صاف نظر آ رہا تھا۔ سفیان کے ہاتھ مٹھیاں بن گئے۔ اس کے دل میں سوالوں کا طوفان اٹھ رہا تھا، اور وہ ایک قدم آگے بڑھا۔ سفیان ایک قدم آگے بڑھا اور سیدھا کچن کے دروازے تک آ گیا۔ اس نے کسی کی طرف دیکھنے کی بجائے جھک کر مدیحہ کو بازوؤں سے سہارا دیا اور اسے آہستہ سے زمین سے اٹھایا۔ اس کی ہڈیاں جیسے ہاتھوں میں محسوس ہو رہی تھیں۔ چہرہ زرد تھا اور آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے گہرے ہو چکے تھے۔ سفیان کی آواز بھرا گئی، مگر لہجہ مضبوط تھا۔ مدیحہ، اٹھو، تم زمین پر کیوں بیٹھی ہو؟ وہ اسے اپنے سینے سے لگا کر کھڑا ہو گیا اور پھر مڑ کر سب کی طرف دیکھا۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اماں نے فوراً رونے والا انداز اپنایا اور بولی، بیٹا تمہیں تو پتا ہے، اس نے خود ہی سب کچھ کیا ہے، ہمیں تو بدنامی کے سوا کچھ نہیں ملا۔ سفیان نے ہاتھ اٹھا کر انہیں خاموش کر دیا۔ مجھے کوئی بات سننی نہیں ہے، مجھے رپورٹس دکھائی جائیں، ابھی اور اسی وقت۔ اس کی آواز میں ایسی سختی تھی کہ کمرے میں بیٹھے سب لوگ سہم گئے۔ اماں کے چہرے کا رنگ بدل گیا، انہوں نے نظریں چرا لیں۔ سفیان نے دوبارہ کہا، رپورٹس کہاں ہیں؟ ڈاکٹر نے جو لکھا ہے وہ میں خود دیکھوں گا۔
مدھیا جو ابھی تک اس کے سہارے کھڑی تھی آہستہ سے الگ ہوئی۔ اس کے قدم ڈگمگا رہے تھے مگر اس کی آنکھوں میں ایک خاموش یقین تھا۔ وہ بنا کچھ کہے اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ گھر میں موجود کسی نے اسے روکنے کی ہمت نہ کی۔ چند لمحوں بعد وہ واپس آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی جسے اس نے بڑی احتیاط سے سنبھال رکھا تھا۔ شاید سب نے نظر انداز کر دیا تھا مگر اس نے ہوش میں آتے ہی رپورٹس اپنے ہاتھ میں رکھ لی تھیں۔ وہ آہستہ سے سفیان کے سامنے آئی اور کانپتے ہاتھوں سے فائل اس کے ہاتھوں پر رکھ دی۔ سفیان نے فوراً فائل کھولی، کاغذات ایک ایک کر کے پلٹے۔ ہر صفحے پر ڈاکٹر کی واضح تحریر تھی کہ شدید کمزوری، غذائی کمی اور زیادہ جسمانی مشقت کے باعث حمل ضائع ہوا ہے۔ ایک جگہ صاف لکھا تھا کہ مریضہ کو مکمل آرام کی ہدایت کی گئی تھی مگر مناسب خیال نہ رکھا گیا۔ گرنے کے باعث حالت مزید بگڑی۔ سفیان کی آنکھوں کے سامنے جیسے اندھیرا چھا گیا۔ اس نے سر اٹھا کر اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ اماں کے ہاتھوں کے طوطے اڑ چکے تھے۔ ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ 15 لوگوں کی موجودگی کے باوجود ایک لفظ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ سفیان نے دھیمی مگر کاٹدار آواز میں کہا، یہ ہے سچ، یہ ہے وہ حقیقت جسے آپ نے جھوٹ سے چھپانے کی کوشش کی۔ اس نے فائل بند کی اور مدھیا کی طرف مڑا۔ اس کے چہرے پر آنسو بہہ رہے تھے مگر وہ خاموش تھی۔ سفیان نے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، تم نے کچھ غلط نہیں کیا، غلطی میری تھی کہ میں تمہیں یہاں اکیلا چھوڑ گیا۔ اس نے سب کی طرف دیکھ کر کہا، آج کے بعد میرا اور میری بیوی کا اس گھر سے کوئی تعلق نہیں۔ میں اپنی بیوی کو اس جگہ ایک لمحہ بھی نہیں رکھوں گا جہاں اس کی عزت اور جان دونوں محفوظ نہ ہوں۔ اماں نے کچھ کہنا چاہا مگر سفیان نے انہیں روک دیا۔ آپ نے ماں ہونے کا حق ادا نہیں کیا۔ میں بیٹا ہونے کا فرض نبھاؤں گا مگر اپنی بیوی کی قیمت پر نہیں۔ اس نے مدھیا کو سہارا دیا اور کمرے میں جا کر اس کا ضروری سامان سمیٹا۔ کسی نے روکنے کی ہمت نہ کی۔ گھر کے دروازے سے نکلتے وقت مدھیا نے ایک بار پلٹ کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں دکھ تھا مگر ساتھ ہی ایک سکون بھی تھا کہ آج اس کا سچ بول اٹھا ہے۔ سفیان اسے سیدھا اس کے میکے لے گیا۔ وہاں دروازہ کھلا تو اس کے والدین بیٹی کی حالت دیکھ کر تڑپ اٹھے۔ سفیان نے سب کچھ سچ سچ بیان کر دیا۔ اس نے کہا، میں اپنی بیوی کو یہاں اس لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ یہ صحت یاب ہو سکے۔ میں اسے دوبارہ کبھی اس ماحول میں نہیں لے جاؤں گا۔ چند ماہ گزر گئے۔ مدھیا آہستہ آہستہ سنبھلنے لگی۔ مناسب غذا اور سکون نے اس کے چہرے پر دوبارہ روشنی ڈال دی۔ سفیان ہر مہینے آتا اور اس کے ساتھ وقت گزارتا۔ اس کے رویے میں پہلے سے زیادہ محبت اور تحفظ تھا۔ دوسری طرف اماں کو خرچ باقاعدگی سے ملتا رہا۔ سفیان نے ماں باپ کا مالی حق ادا کیا مگر دل کا رشتہ ٹوٹ چکا تھا۔ وہ ان کے ساتھ احترام سے پیش آتا مگر فاصلے قائم رکھتا۔ گھر آتا بھی تو چند گھنٹوں کے لیے اور پھر واپس چلا جاتا۔ اس کے لہجے میں وہ اپنائیت نہ رہی تھی جو کبھی ہوا کرتی تھی۔ اماں کو اب احساس ہونے لگا تھا کہ ایک جھوٹ نے ان سے بیٹے کا دل چھین لیا ہے۔ ادھر مدھیا نے اپنی ٹوٹی ہوئی ہمت کو دوبارہ جوڑا۔ اس نے سفیان کے ساتھ ایک نئے آغاز کا فیصلہ کیا۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی ماضی کا درد تھا مگر ساتھ ہی مستقبل کی امید بھی تھی۔ سفیان نے اس کا ہاتھ تھام کر وعدہ کیا کہ آئندہ وہ کبھی اسے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ ظلم کے اس باب کا دروازہ بند ہو چکا تھا مگر اس کی گونج سب کے دلوں میں باقی تھی۔ ظلم کبھی بھی چھپ نہیں سکتا۔ سچ کو دبانے کی کتنی ہی کوشش کیوں نہ کی جائے وہ ایک دن ضرور سامنے آتا ہے۔ رشتے صرف خون کے نہیں ہوتے بلکہ اعتماد اور ذمہ داری سے بنتے ہیں۔ اگر گھر کے بڑے اپنے اختیار کا غلط استعمال کریں اور کمزور پر ظلم کریں تو وہ گھر سکون کی جگہ نہیں رہتا بلکہ آزمائش بن جاتا ہے۔ ایک ماں کا فرض صرف بیٹے کی محبت سمیٹنا نہیں بلکہ اس کی امانت یعنی اس کی بیوی کی حفاظت کرنا بھی ہے۔ جب امانت میں خیانت کی جاتی ہے تو اس کا نتیجہ رشتوں کی ٹوٹ پھوٹ کی صورت میں نکلتا ہے۔ شوہر کا اصل امتحان اس وقت ہوتا ہے جب اسے اپنی بیوی اور اپنے گھر والوں میں سچ کا فیصلہ کرنا پڑے۔ اندھی اطاعت ہمیشہ درست نہیں ہوتی۔ انصاف کرنا اور حق کا ساتھ دینا ہی اصل مردانگی ہے۔ اس نے دیر سے سہی مگر سچ جاننے کی کوشش کی اور اپنی بیوی کا ساتھ دیا۔ اس نے یہ ثابت کیا کہ نکاح صرف ایک رسم نہیں بلکہ ذمہ داری ہے۔ بیوی کی عزت اور جان کی حفاظت شوہر پر فرض ہے۔